حاضرین گرامی، پہلے کچھ نفوس کی بات کر لیں، پھر میں اس طرف آتا ہوں۔ یہ جانوروں کا تصور بڑا لطیف نکتہ ہے، بہت مزہ آئے گا کہ وہ 7 جنم، یہ آپ کے حصے کی شاید پہلی بار عرض کر رہا ہوں، یہ 7 نفوس کا تذکرہ پہلے کرتے چلے۔ انسان جب انسانیت کے سب سے گھٹیا مقام پر ہوتا ہے، سب سے پست درجے پر ہوتا ہے، جہاں پر وہ ایسے گناہوں میں، ایسی لغزشوں میں، ایسے خطاؤں میں، ایسی گمراہی میں گم ہوتا ہے کہ وہ سٹیٹ جو اللہ رب العزت کے حضور سب سے ناپسندیدہ ہے۔ تو اس نفس کی کیفیت کو صوفیاء کرام لکھتے ہیں کہ اس نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ نفس امارہ کا لفظی مطلب ورغلانے والا نفس، انسٹیگیٹر، کہ جو گناہوں کی طرف ورغلاتا ہے، جو گناہوں کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرواتا ہے، جو اسے گناہوں کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، جو اسے گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، اس کو ورغلاتا ہے، اس کو ملوث کرتا ہے ان گناہوں میں، اس سیاہ اعمال کے اندر، ان پلید اعمال کے اندر۔ تو وہ نفس امارہ ہے۔ پھر وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان نفس امارہ کا حامل ہوتا ہے، سب سے پست درجہ نفس، تو اس کے اندر کس طرح کی برائیاں ہوتی ہیں؟ اس کے اندر طمع ہوتا ہے۔ اب ہر کوئی اپنے باطن میں جھانکے، انسان اپنی ڈائیکوٹمی خود کر سکتا ہے، ڈائسیکٹمی خود کر سکتا ہے، وہ بھانپ سکتا ہے اس کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اگر باطن میں توجہ کرے۔ تو نفس امارہ سب سے خدا کا ناپسندیدہ نفس، اس نفس میں انسان جب ہوتا ہے تو طمع میں مبتلا ہوتا ہے، ہرس اور لالچ میں مبتلا ہوتا ہے، جہالت کا شکار ہوتا ہے، بدکاری، بدفعلی اور گناہوں کا شکار ہوتا ہے، وہ سرکش ہوتا ہے، وہ فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے، وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو خدا کی نافرمانی تصور ہوتا ہے، اور پھر وہ شدید غصے کا حامل ہوتا ہے، بار بار تھوڑی تھوڑی باتوں پہ بے پناہ غصہ آتا ہے، اور پھر وہ حاسد ہوتا ہے، لوگوں سے نفرت کرنے والا ہوتا ہے، حسد میں مبتلا ہوتا ہے، کسی کی خوشی سے خوش نہیں ہوتا، وہ جلتا ہے، اس میں صبر نہیں ہوتا، وہ بے انتہا لوگوں سے حسد کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ وہ ساری خصوصیات ہیں جو نفس امارہ کے حامل شخص میں پائی جاتی ہیں۔ کوئی بھی اپنے باطن میں جھانک کر دیکھے تو وہ جان سکتا ہے کہ اگر کسی کی خوشی دیکھ کر اس کا دل جلا ہے، دل میں تکلیف ہوئی ہے، اس نے گھٹن محسوس کی ہے، تو جان جائے کہ وہ نفس امارہ سے نکلا نہیں ہے۔ برادرین گرامی، اس کا علاج صوفیاء کرام بیان کرتے ہیں، جو حضور شیخ الاسلام نے کئی بار یہاں پر آپ لوگوں کو ذکر بھی کروایا، یعنی ایک ایک مرض کا انڈیویجول علاج ہے کہ نگاہ رکھیں اور چن چن کے ان مرضوں کا خاتمہ انسان کرتا جائے۔ اور ذکر اذکار کے حوالے سے لا الہ الا اللہ کا وظیفہ اور ورد دیا جاتا ہے 70,000 مرتبہ کرنے کے لیے، تاکہ نفس امارہ سے نجات نصیب ہو جائے اگر کسی میں یہ نفس پایا جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ وہ ساری برائی ہے جو خدا کے سوا ہے، اور انسان 70,000 مرتبہ اپنے جسم کی زبان اور پھر دل کی زبان سے پکار پکار کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہر وہ شے جو خدا کے سوا ہے اس کو جلا کر راکھ کرتا ہے، مگر تب اگر یہ لا الہ فقط جسم کی زبان سے نہیں بلکہ دل کی زبان سے ادا ہوگا۔ اسی طرح پھر انسان وہاں سے ترقی کر کے جس کو نصیب ہو جائے تو دوسرے نفس میں داخل ہوتا ہے، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اس کا لفظی مطلب ہے نکتہ چین نفس۔ جب انسان نفس لوامہ کا حامل ہوتا ہے، بدستور اس میں کچھ برائیاں نکل جاتی ہیں اور کچھ برائیاں سٹل اس میں باقی رہتی ہیں۔ وہ کون سی برائیاں ہیں جو باقی رہتی ہیں؟ اور کچھ برائیوں کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ وہ برائیاں ہیں، وہ بہت جذباتی ہو جاتا ہے،
وہ ہیسٹی ہوتا ہے، جلد باز ہوتا ہے، کچھ پانے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے اس میں صبر نہیں ہے، وہ جلد بازی کرتا ہے، ہر چیز میں جلد بازی کرتا ہے، پھر وہ بدستور فاسق ہوتا ہے، اس میں خود غرضی داخل ہو جاتی ہے، وہ خود غرض ہو جاتا ہے، پھر وہ شہوت کا مریض بھی رہتا ہے، بدستور نفس لوامہ میں شہوت میں مبتلا بھی رہتا ہے، جھوٹ بھی بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کا عمل نفس لوامہ تک جاری رہتا ہے، لوگوں سے دھوکہ دہی بھی کر سکتا ہے، مکر و فریب بھی کرتا ہے، غرور و تکبر کا شکار بھی رہتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ بہت سے علماء، اکثر علماء بلکہ، اگر اللہ پاک ان سے خیر کا ارادہ نہ کرے تو نفس لوامہ کے حامل ہوتے ہیں۔ علماء اکثر ان میں سے اگر اللہ پاک ان کے ساتھ خیر نہ کرے اور وہ فقط عالم دین ہو جو صبح و شام ہم ممبر رسول پہ تماشا دیکھتے ہیں، وہ نفس لوامہ کے حامل ہوتے ہیں، ان میں غرور و تکبر بھی ہوتا ہے، خود پسندی بھی ہوتی ہے، خود غرضی بھی ہوتی ہے، اور اس میں جبر ہوتا ہے، سختی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، اپنی بات منوانے کی سختی کرتا ہے، اپنی بات انفورس کرنے کی سختی کرتا ہے، لوگوں کے اوپر اپنی بات امپوز کرتا ہے۔ یہ وہ ساری خصوصیات نفس لوامہ میں ہوتی ہیں۔ اس درجے پر جب کوئی اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے، وہی بات انڈیویجولی ہر مرض پہ بھی کام کرے، اور ذکر کے طور پر پھر اسم اللہ کا ورد کرتا ہے، اور اسم اللہ کا ورد پھر 60,000 مرتبہ اس کو پرسکرائب کیا گیا ہے کہ وہ اپنے زبان حال سے بھی اور زبان جسد سے بھی، دونوں زبانوں سے اللہ کو پکارے تو وہ وظیفے کا کام کرتا ہے، اور باقی پھر انڈیویجولی اپنی زندگی میں ان امراض پہ کام کرتا رہے اور خلاصی نصیب ہو جائے تو پھر وہ تیسرے نفس میں پروموٹ ہو جاتا ہے۔ تیسرا نفس پھر بہتر نفس ہے، تیسرا نفس بہتر نفس ہے، جس کو نفس ملہمہ کہتے ہیں۔ اس کا لفظی مطلب ہے القاء کرنے والا یا حوصلہ افزائی کرنے والا، یعنی اس تیسری منزل سے حوصلہ افزائی شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان نفس لوامہ کراس کرتا ہے اور اس کی باطنی کیفیت نفس ملہمہ پر فائز ہوتی ہے تو اس کی پھر اللہ پاک کی بارگاہ سے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، کبھی نیک بشارات کی صورت میں، کبھی نیک خوابوں کی صورت میں، کبھی اس کی مدد کے ذریعے، کبھی اس پر انعام ہوتا ہے، کبھی اس کو پریشانیوں سے ازالہ دیا جاتا ہے، پھر اس کو کبھی کبھی نیک بشارتیں نصیب ہوتی ہیں، اس کی حوصلہ افزائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا پھر دھیان اور ملہمہ میں لگتا ہے، اور اس نفس کے حاملین کے اندر پھر بری خصلتیں چھٹنے لگتی ہیں اور اچھی خصلتوں کا ظہور ہونے لگتا ہے، اچھی صفات کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر نفس ملہمہ کے حاملین، ان میں عاجزی اور انکساری بڑھ جاتی ہے۔ حاضرین گرامی ذرا غور کیجئے ان باتوں پر۔ ہم سمجھتے ہیں 4 دن اچھے اعمال کر لیں، اعتکاف بیٹھ لیں، رمضان کے 30 روزے رکھ لیں، اور نہ جانے ہمیں خیال آنے لگتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کتنے قریب ہو گئے۔ قربت کا دار و مدار اعمال پر نہیں ہے فقط، بلکہ اپنے اندر باطن میں جھانک کر دیکھے، ہر کوئی ہم میں سے ہر شخص جھانک کر دیکھے کیا یہ خصلتیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں، یہ بری خصلتیں باقی رہ گئی ہیں یا نہیں رہ گئی، اچھی باتیں داخل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، تب فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اللہ کی قرب کی راہ میں، اس منزل کی راہ میں اس نے کوئی سفر طے کیا ہے یا نہیں۔ تو حاضرین گرامی، جب وہ نفس ملہمہ پر فائز ہوتا ہے اس وقت اس میں عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے۔ کسی میں غرور و تکبر دیکھو، کسی کی گردن اکڑی دیکھو، جو تم سے صحیح انداز میں مصافحہ کرنا نہ جانتا ہو، وہ عاجزی کا پیکر نہ ہو، تکبر اور رعونت میں مبتلا ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ نفس ملہمہ کا امین نہیں ہو سکتا، وہ کہیں پھر پیچھے گھوم رہا ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح اس کے اندر پھر توبہ کا ذوق اور شوق داخل ہو جاتا ہے۔ وہ توبہ جس کا درس حضور فرما رہے ہیں، حضور شیخ الاسلام روز،
پھر وہ توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے. پھر اگر کبھی یہ نہیں کہ اس سے خطائیں سرزد ہونا بند ہو جاتی ہیں، نہیں، اب اگر چھوٹی خطا ہو بھی جائے وہ پھر توبہ کی طرف دوڑتا ہے، وہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کی طرف لوٹتا ہے، روتا ہے، گریہزاری کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اور اللہ کے حضور فوری خیال آ جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے اس کے حضور. تو یہ بھی نفس ملہمہ کی خاصیتوں میں سے ہے. پھر اس میں تحمل اور برداشت پیدا ہو جاتی ہے. نفس لوامہ میں جلد باز تھا، ہیسٹی تھا، ہر شے اسے بہت جلدی چاہیے تھی. جب نفس ملہمہ میں داخل ہوا، اللہ پاک نے اس کو اب صبر دے دیا، برداشت دے دی. اب اس کی جذباتیت جاتی رہی، اب اس میں حوصلہ آ گیا، ٹھہراؤ آ گیا. ہم کہتے نہیں ہیں کبھی نوجوانوں سے، بچوں سے کہ بیٹے بہت جذباتی ہو، بہت جلد باز ہو، ہر شے میں جلدی کرتے ہو، اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کے کیا کرو تاکہ کام صحیح انجام پائیں. یہ وہ نفس لوامہ کی خصوصیات ہیں. نفس ملہمہ یا اس سے اوپر کا آدمی ٹھہراؤ والا ہوتا ہے، وہ سمندروں کی طرح ٹھہرا ہوتا ہے، وہ ہر لمحہ طغیانی میں نہیں رہتا. بہت کم طغیانی آتی ہے، نہیں تو ایک سمندر اپنے اندر نہ جانے کیا کچھ سمیٹ کے پھر بھی اطمینان سے بیٹھا ہوتا ہے. تو حاضرین گرامی، اس کے اندر پھر برداشت آ جاتی ہے. کوئی اس کے ساتھ زیادتی بھی کر لے صبر کرتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، عجز میں رہتا ہے، انکساری میں رہتا ہے، گریہزاری میں رہتا ہے، گردن جھکی رہتی ہے، وہ پیکر عجز و نیاز بن جاتا ہے جب وہ نفس ملہمہ کا امین ہو جاتا ہے. اور اس سٹیج پر اس کو آگے جانے کے لیے جو وظیفہ درکار ہوتا ہے پھر وہ ہو کا وظیفہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ ہو، پھر وہ ہو کا ورد کرتا ہے. اور اس کے لیے عدد 50,000 آیا ہے کہ وہ 50,000 بار ہو کا ورد اپنی زبان سے کرتا ہے. اگر کوئی 50,000 کرے اور کہے جی فرق نہیں پڑا، اس کا مطلب ہے اس کے وظیفے نے اثر نہیں کیا. ابھی جس طرح وہ ہو دل سے نکلنی چاہیے تھی ویسے نہیں نکلی. تو وہ ہو کا ورد کرتا ہے جس سے اللہ رب العزت اس کو پھر چوتھے درجے میں داخل فرماتا ہے. اور وہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے گفتگو کی ابتدا میں تلاوت کی، اللہ رب العزت پھر چوتھے درجے میں جب اسے داخل کرتا ہے تو کتنا پیارا اس سے خطاب فرماتا ہے. پہلے نفوس کا ذکر کیا، قرآن میں نفس امارہ کا ذکر کیا، وہ بھی بطور تعریف آیا. پھر نفس لوامہ کا ذکر کیا، وہ بھی بطور ڈیفینیشن آیا. پھر نفس ملہمہ کا تذکرہ بھی اسی انداز میں کیا. یہ پہلا نفس چوتھا نفس مطمئنہ ہے، جہاں پر پھر براہ راست خدا بندے کو اس قابل سمجھتا ہے کہ ہاں اب میں اس سے خطاب کر سکتا ہوں. وہاں وہ اسے ندا دیتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پا جانے والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب تو اپنے رب کی طرف آ گیا، اب تجھے دعوت دیتا ہوں. اب تو اس قابل ہو گیا ہے کہ تجھے اپنے محبوب کا دعوت نامہ ملے. اب اس قابل ہو گیا ہے کہ تو دنیا کی مجلس سے اٹھ کے اس مولا کی مجلس میں تجھے دعوت ملے. اب تو دنیا کی مجالس سے اٹھ کے اپنے رب کی مجلس میں آ کر بیٹھ سکے، تجھے اس مجلس کی دعوت دی جاتی ہے. مگر ہاں جب دعوت کے لیے آنا تو تیار ہو کر آنا. جب دعوت نامے آتے ہیں نا، اس پہ ڈریس کوڈ لکھا ہوتا ہے، شلوار قمیض پہننا ہے، سوٹ پہننا ہے، ٹائی لگانی ہے نہیں لگانی، ڈریس کوڈ لکھا ہوتا ہے نا. تو دعوت نامے کے ساتھ اس نے ڈریس کوڈ بتایا ہے، کہا ہے تجھے دعوت ہے، آجا میری مجلس میں. ہاں میری مجلس کا ڈریس کوڈ ہے اس حال میں آنا کہ تو راضیہ اور مرضیہ ہو چکا ہو. تو ایسا ہو کہ تو اپنے رب سے راضی ہو اور رب تجھ سے راضی ہو، تجھ پر راضیہ کا لباس بھی ہو، تجھ پر مرضیہ کا لباس بھی ہو. اے اطمینان پا جانے والے نفس، تجھے دعوت ہے میری مجلس کی، لیکن ڈریس کوڈ راضیہ اور مرضیہ ہے. یہ پہن کر، یہ اس میں ملبوس ہو کر میری مجلس میں آ جانا. حاضرین گرامی، جب انسان نفس مطمئنہ پر فائز ہوتا ہے، یہاں سے عرفاء اولیاء لکھتے ہیں کہ یہاں سے ولایت کا آغاز ہوتا ہے.
یعنی اللہ رب العزت نے حقیقی معنوں میں پہلا خطاب اپنے ولی سے ہی کیا ہے. اس سے پہلے تعریفات ہیں، اس طرح ڈائریکٹ مخاطب اپنے ولی سے ہوا ہے. اس سے نیچے کسی کو اس قابل نہیں سمجھا. اور پھر نفس مطمئنہ سے ولایت کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ انتہا نہیں ہے. جب آغاز ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر کیا خصوصیات پیدا ہونے لگ جاتی ہیں. حاضرین گرامی، اس کے اندر اب جو ملہمہ کی خصوصیات تو آ چکی وہ واپس نہیں جاتی، اب اور آئیں گی اور برائیاں چھٹتی جائیں گی. برائیاں ملہمہ تک جا چکی ہیں، مطمئنہ کے درجے پہ پھر پیورٹی رہ جاتی ہے، مطمئنہ کے درجے پر صفائی رہ جاتی ہے. پھر ان کے اپنے درجے کے مطابق اہل اللہ کے معاملات ہوتے ہیں. جب اس درجے پر کوئی پہنچتا ہے پھر اس میں سخاوت آ جاتی ہے. پھر وہ مال کی سخاوت بھی کرتا ہے، علم کی سخاوت بھی کرتا ہے، فیض کی سخاوت بھی کرتا ہے، توجہات کی سخاوت بھی کرتا ہے. پھر اس کو اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے. اس کا دل مضطرب نہیں رہتا، اس کا دل اضطراب میں نہیں رہتا، کیونکہ جب وہ ولی ہو گیا اس کو وہ شان عطا کر دی جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے اب ان کو نہ کوئی غم ہے نہ انہیں کوئی خوف ہے. اس لیے پھر ان کا دل مطمئن رہتا ہے، تسکین میں رہتا ہے، اطمینان میں رہتا ہے، بے چین نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ بے چین نہیں ہوتا. یہ شان اہل اللہ کو ہوتی ہیں جن کے دل ایک سی حالت میں رہتے ہیں، چاہے باہر جتنا ہی ہنگامہ کیوں نہ بپا ہو، چاہے گولیاں چل رہی ہوں، قتل و غارت ہو رہی ہو، ان کے دل پر ایک لمحے کا خوف نہیں آتا. وہ اسی کیفیت میں بدستور قائم رہتے ہیں، پتھر کی مانند. ان کی حیت اور حلیے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر ان میں علم و دانش کا اضافہ ہونے لگ جاتا ہے. یعنی اللہ رب العزت علم دین کا پھر فہم نصیب کر دیتا ہے نفس مطمئنہ. یعنی پھر وہ چاہے علم دین میں بہت زیادہ پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے، وہ جو حضور شیخ الاسلام خرد میں فرما رہے تھے نا کہ اللہ رب العزت ان کو برہان نصیب کر دیتا ہے. یعنی علم دین کے ذریعے اور فہم کے ذریعے ان کو غلط اور صحیح کی پہچان ضرور ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو قرآن یا حدیث سے دلیل نہ دیں، لیکن انہیں پتہ ہے کہ کیا سچ ہے کیا غلط ہے، کیا قرآن میں درست ہے کیا غلط ہے. وہ برہان نصیب ہو جاتی ہے علم دین اور دانش کے ذریعے. پھر وہ صاحب احسان ہو جاتے ہیں، نفس مطمئنہ کے امین. اور اللہ رب العزت کے حضور ملہمہ میں صبر کرنا سیکھا تھا، مطمئنہ میں وہ شاکر بھی ہو جاتے ہیں. وہ ہر لمحہ پہلے وہ تکلیف پر صبر کرتا تھا جب ملہمہ کا امین تھا، جب مطمئنہ کا امین ہو جاتا ہے وہ تکلیف پر شکر کرنے والا ہو جاتا ہے. اب وہ فقط تکلیف پر صبر نہیں کرتا، وہ چھوٹا درجہ تھا، وہ اہل ملہمہ کرتے تھے. جب وہ مطمئنہ والوں میں سے ہوا وہ تکلیف پر بھی شکر کرنے والا ہو گیا، کیونکہ تکلیف بھی وہ دیکھتا ہے میرے محبوب کی طرف سے آئی ہے، میرے مولا کی طرف سے آئی ہے، میرے پیارے کی طرف سے آئی ہے. اب صبر نہیں کرتا بلکہ اس پہ بھی شکر کرتا ہے. تو یعنی وہ شکر گزار ہو جاتا ہے. اور پھر حقیقت کے معاملات اور امور سے آشنا ہونا شروع ہو جاتا ہے، رمز آشنا ہوتا ہے، لوگوں کے معاملات سے جاننا شروع کر دیتا ہے، کائنات کی حقیقتوں پہ کچھ نہ کچھ واقف ہونا شروع کر دیتا ہے. اور پھر اس سے کچھ مکاشفات کا صدور بھی ہوتا ہے، دل کے معاملات بھی جانتا ہے، دیگر معاملات بشارتیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے الہام کے طریق پر اس کو خبریں عطا کر دی جاتی. اور اس کا وظیفہ پھر حق ہے کہ وہ پھر حق کا ورد کرتا ہے 40,000 مرتبہ اگلے درجے پر جانے کے لیے. اور پھر یوں سفر کرتے کرتے وہ جب 5ویں منزل پر پہنچتا ہے تو 5ویں منزل اور نفس کو نفس رادیہ کہا جاتا ہے. اس سے نفس رادیہ سے مراد یہ ہے کہ پھر وہ ہر حال میں راضی ہو جاتا ہے اپنے رب سے، وہ اس پر راضی رہتا ہے. اس کو تکلیف آئے تو بھی راضی ہے،
خوشی آئے تو بھی راضی ہے، اس کو جس حال میں رکھے وہ راضی ہے، وہ خدا کے معاملات میں مداخلت کرنے کی خواہش بھی نہیں کرتا۔ کسی کو دیکھے تو اس کی خواہش نہیں ہوتی کہ خدا کے نظام میں مداخلت کر دے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ خدا کے نظام کا حصہ بن جائے، اس کو بدلے نہ، بلکہ جیسا خدا کا نظام ہے اس سے راضی رہتا ہے، اور اس میں پھر خیر ڈھونڈتا ہے، اس کی خیر کے امور دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اور جب حاضرین گرامی، جب وہ رادیہ پر فائز ہوتا ہے، اس کے اندر پھر جو چیزیں داخل ہوتی ہیں ان میں سے پہلی شے کرامات کا ظہور ہے۔ پھر اس سے کرامات کا ورود اور ظہور بھی ہونے لگ جاتا ہے نفس رادیہ پر، اور پھر اس کی شخصیت اعتدال پذیر ہو جاتی ہے۔ بڑی خوبصورت بات، ہم کئی بار سمجھتے ہیں نا، ہم گڈمڈ کرتے ہیں، سارے لفظ جمع کر دیتے ہیں کہ یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو۔ ان صوفیاء نے کتنے خوبصورت انداز میں سائنس بیان فرمائی ہے، کہا نہیں، پہلے تم چاہ کے بھی اعلیٰ درجہ اعتدال نہیں حاصل کر سکتے، کہیں نہ کہیں بائسنس رہے گی، کسی ایک جانب کا غلبہ رہے گا۔ ہاں، جب خدا تمہیں رادیہ پر فائز کر دے گا، ان لوگوں کو صاحب اعتدال کہا جاتا ہے۔ پھر وہ اعتدال پر فائز ہو جاتے ہیں، ان کی شخصیت کی شناخت ہی اعتدال بن جاتی ہے، ہر شے میں معتدل ہوتے ہیں۔ دنیا کے معاملات میں بھی کئی بار، میں بڑی خاص نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، ہم کئی بار صوفیاء کو دیکھتے ہیں درویشی میں، فقیری میں، اپنے اوپر بہت جبر کر رہے ہیں، تکلیف کر رہے ہیں، صحراؤں میں ہیں، کٹیاؤں میں ہیں، جنگلوں میں ہیں۔ ہم ان کے حال الیے دیکھ کر تصور کرتے ہیں کہ نہ جانے کتنا بڑا ولایت کے درجے پر بیٹھا ہے۔ حاضرین گرامی، جان لیں وہ ولایت کے درجے ہیں لیکن رادیہ سے نیچے ہیں۔ وہ نفس ملہمہ یا نفس مطمئنہ کا امین ہوگا جو اس طرح کے انداز میں ہوگا، جس کو خدا رادیہ دے دیتا ہے، اس میں اعتدال آ جاتا ہے، وہ دنیا بھی اعتدال سے جیتا ہے، وہ خدا کے احکام کی بجا آوری بھی اعتدال سے کرتا ہے، وہ شریعت کا پابند بھی اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے، وہ خدا کے حضور سجدہ ریز بھی اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اعتدال کا پیمانہ جو قرآن اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ پھر وہ اپنی خواہش سے اپنی ذات پر جبر نہیں کرتا، پھر جو حدود و قیود، جتنی ریاضت کی حد خدا اور مصطفیٰ نے مقرر کی ہے وہ اس میں جیتا ہے۔ پھر یہ نہیں کرتا کہ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت 8 رکعت نماز تہجد ہے رات کو، پھر اس کا وظیفہ وہی 8 رکعت پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ پھر زندگی اعتدال ہے۔ اب وہ ریاضتوں کی سخت بھٹیوں سے آگے نکل آیا، ملہمہ میں وہ اپنی نفس کشی کرتا تھا، اپنے اوپر ظلم کرتا تھا، اپنے آپ کو بھوکا مارتا تھا، کیونکہ ابھی سفر کرنا تھا، کیونکہ ابھی باطن کی برائیوں کا خاتمہ کرنا تھا۔ وہ ساری رات کبھی اپنے بالوں کو رسی سے باندھ کر لٹکاتا تھا کہ نیند کے جھونکے نہ آئے، کبھی 3 دن بھوکا پیاسا رہتا تھا کہ نفس کو موت نصیب ہو جائے۔ کبھی کیسی ریاضت کرتا تھا، کبھی دنیا کی آلائشیں اور آسائشوں کا تارک ہو کر جنگلوں میں نکل جاتا تھا، لیکن جب اللہ رب العزت نے اس کو رادیہ کا بلند مقام عطا کیا، وہ جنگلوں سے پھر لوٹ آیا شہروں میں۔ یہ جتنے بلند اہل اللہ ہیں، خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ ہوں، 13 سال آپ نے روحی کے صحراؤں میں آپ نے تکلیف اٹھائی، لیکن بڑے اہل اللہ میں سے کوئی ایسا نہیں ملے گا جو اپنی عمر کے اواخر میں پھر شہروں میں لوٹ نہ آئے ہو۔ انہوں نے زندگی کا ایک حصہ تپتے ریگزاروں میں یا جنگلات میں تکالیف اٹھاتے گزارا، وہ ان کی ریاضت تھی، لیکن جب اللہ نے پچھلے مقامات سے اٹھا کر اونچے درجوں پر اللہ پاک نے فائز کیا تو پھر شہروں میں لوٹ آئے، کیونکہ پھر ضرورت ہے اس مقام کی کہ اعتدال آ جائے۔ اعتدال وہ جو اللہ نے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے عطا کیا۔ یہ ہماری ڈیفینیشنز گڈ مڈ ہیں، ہم اپنی پسند اور اپنی خواہشات کے مطابق تعریف ولی کی مقرر کرتے ہیں۔
اللہ اور اس کے رسول نے جو عطا کی ہے اس کو سمجھیں. یہ سب ریاضتیں ضروری ہیں آج ہمیں. لیکن جس کو بلند پایا اہل اللہ، جن کی صحبتوں میں ہم لوگ بیٹھتے اٹھتے ہیں، ان کی زندگی کے اعتدال دیکھیں. دنیا بھی اعتدال سے جیتے ہیں، اولاد کو بھی بالکل اپنے حال پر نہیں چھوڑا، ان کے حقوق بھی پورے کرتے ہیں، دین کے حقوق بھی پورے کرتے ہیں، اپنے نفس کے حقوق بھی پورے کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کے حضور اپنی ترقی اور بلندی کا سفر بھی جاری رکھتے ہیں. تو ہمارے قائد نے تحریک منہاج القرآن کے ہر فرد کو اعتدال سکھایا ہے. سکھایا ہے یا نہیں سکھایا؟ سکھایا ہے. تو اب بات سمجھ آئی کہ یہ اعتدال کون سی شے لاتی ہے. اعتدال تو شروع سے ہی چاہیے، لیکن فرمایا کہ تم اس پر قابو نہیں پا سکو گے جب تک راضیہ نہ مل جائے. قابو تب پاؤ گے جب نفس راضیہ پر فائز ہو جاؤ گے، اور پھر اس کے اندر نفس راضیہ میں عشق اور محبت کا بتدریج اضافہ ہونے لگ جاتا ہے. پہلے اس کے اوپر ریاضت، خاکساری، عجز و نیاز کا ملہمہ میں غلبہ تھا. اس کو اپنے گناہ نظر آتے تھے. وہ جو حضور شیخ الاسلام فرما رہے تھے رات کو نا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بہت بڑے نظر آتے تھے. وہ ملہمہ تھا کہ جب چھوٹی چھوٹی برائیاں بہت بڑی کر کے دیکھتا تھا، اس پر پشیماں ہوتا تھا، اس پر روتا تھا، مناجات کرتا تھا، اس کا تارک ہونے کی کوشش کرتا تھا. پھر جب مطمئنہ ہو گیا، اللہ پاک نے اس کو صبر دے دیا، اس کو کچھ امید دے دی کہ تیری ملہمہ کے دور کی ریاضت کچھ قبول کر لی. اسے اب امید مل گئی، اطمینان ہو گیا. اسے پتہ چل گیا کہ اب میرا دامن پکڑا گیا ہے، میرا ہاتھ اب کسی نے تھام لیا ہے، اب اس جہاں میں تنہا نہیں ہوں. وہ اطمینان اس کو مطمئنہ پر نصیب ہو گیا. اور پھر جب راضیہ میں گیا، اب اس مالک حقیقی جس نے اس کو مطمئنہ میں اطمینان دیا تھا، اب اس سے پیار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اے مجھے اطمینان دینے والے، اب میں تیری طرف انس محسوس کرتا ہوں. اے مجھے اطمینان دینے والے، اب مجھے تو پیارا لگتا ہے. اے اطمینان دینے والے، اب تو میرا محبوب بنتا جا رہا ہے. اے مجھے اطمینان دینے والے، اب تجھ سے میں ڈرتا نہیں ہوں، ڈرتا ہوں تجھ سے، لیکن اس ڈر میں پیار پوشیدہ ہے. اب تجھ سے پیار کرتا ہوں، اب تیری دوزخ سے نہیں ڈرتا، تیری ناراضگی سے ڈرتا ہوں. اب تیری آگ سے نہیں ڈرتا، تیرا چہرہ مجھ سے پھیرے جانے سے ڈرتا ہوں. اب تیری دوزخ کے عذاب کی باتیں سن کر خوف نہیں آتا، خوف اس بات سے آتا ہے کہ کہیں تو مجھ سے چہرہ نہ پھیر لے، کہیں تو مجھ سے کلام بند نہ کر دے، کہیں تیری توجہ مجھ سے ہٹ نہ جائے، کہیں تیرے انعام مجھ پر بند نہ ہو جائیں. ڈر کی نوعیت بدل جاتی ہے. کس مقام پر؟ راضیہ کے مقام پر. اور پھر حاضرین گرامی، اس مقام میں پھر ہر وہ شے جس سے منع کیا گیا ہے اس سے اجتناب کرتا ہے. وہ ایک زون اپنے ارد گرد بنا لیتا ہے اور ہر نافرمانی کی شے چھوڑ دیتا ہے. ہر ڈاؤٹ فل شے بھی چھوڑ دیتا ہے، جس میں ہلکا سا گمان بھی جائے. یہ اس کی شناخت ہو جاتی ہے. اور پھر اس کا سونا، اس کا کھانا، ان چیزوں کے اندر گریجولی کمی لانا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح پھر اللہ پاک اس کو جو وظیفہ عطا فرماتا ہے وہ ہے حی. ہم کرتے ہیں نا حیو یا قیوم، تو اس کا پہلا اسم مبارک ہے حی. یہ وظیفہ ہے جو اس کو 30,000 مرتبہ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. یہ ہم ارلی سٹیج پہ سارے وظیفے کر لیں تو اچھا سویٹ ڈش بن جاتی ہے مکسچر، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی مرض کا علاج بھی ہے. یہ اسی طرح ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی مرض تو ہوگی مجھے، چلو یہ 8-10 دوائیاں جمع کر کے اکٹھے کھا لیتا ہوں. ہم ایسے ذکر کرتے ہیں، ہمارا ذکر ایسا ہوتا ہے 8-10 دوائیاں جمع کر کے ساری ایک نشست میں کر دیتے ہیں کہ کوئی تو لگے گی. اس لیے صحیح تشخیص کے بعد اس کا علاج کرنا ضروری ہے.
اور جب انسان چھٹی منزل پر پھر پہنچتا ہے اس کو نفس مردیہ کہتے ہیں. نفس راضیہ پر پہلے وہ اپنے رب سے راضی ہوا تھا. اب جب وہ نفس مردیہ پر فائز ہوتے ہیں اس کو ندا دی جاتی ہے اب تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو گیا. اب تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو گیا. حاضرین گرامی، اب مردیہ کا مقام جلیل القدر اہل اللہ کا ہوتا ہے. اس مردیہ کے فائز پھر غوث اور اقطاب ہوا کرتے ہیں. مردیہ کے امین غوث اور اقطاب ہوا کرتے ہیں. یہ سب سے بلند درجہ ہوا کرتا ہے مردیہ، جس پر اللہ رب العزت سے رضا کی خبر مل جاتی ہے کہ تو نے جو سفر شروع کیا تھا لوامہ سے ملہمہ تک آیا، ملہمہ سے تو مطمئنہ تک آیا، پھر راضیہ تک آیا. تیرا سفر میں نے قبول کیا، میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا. اس پر پھر فائز، ابدال، غوث، قطب، یہ درجے کی شخصیات ہو جاتی ہیں.